بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران وسیم اور میرے ساتھ موجود ہیں معروف قانونی آئینی ماہر عارف چودھری صاحب۔ آپ کو سر ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں۔ تو عارف چودھری صاحب سے آج کے اس پروگرام میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کی احتساب عدالتوں میں یا پاکستان کی عدلیہ میں جو کرپشن کے میگا اسکینڈل چل رہے ہیں یا نیب جن بڑے بڑے کرپشن کے مقدمات کی تحقیقات کر رہا ہے، کیا ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے، جو عدالتی نظام ہے، اس میں اتنی طاقت، اتنی سکت موجود ہے کہ ان کرپشن کے مقدمات کو کسی منطقی انجام تک پہنچا سکے؟ عارف چودھری صاحب، آپ کیا کہتے ہیں کہ ہمارا کیا جوڈیشل سسٹم اتنا اسٹرانگ ہے کہ ان کیسز کو جو ہے وہ اپنے منطقی انجام تک جو ہے وہ لے جائے اور فیصلے ہوں اور پیسہ ریکور ہو اور یہ جو کرپٹ عناصر ہیں اپنے منطقی انجام کو پہنچیں؟ عمران صاحب، دنیا میں کسی جگہ بھی خاص طور پر ڈیولپنگ کنٹریز میں یہ نظام جو ہے وہ اس طرح کبھی ختم نہیں ہوا۔ یہ نظام جو ہے یہ کرپشن کی بنیاد پر قائم ہے اور کرپشن ہی اس کا اوڑھنا بچھونا ہے۔ کرپشن جو ہے اس کے رگ و ریشے میں سرایت کر چکی ہے اور عدالتی نظام میں یا پاکستان کے نظام؟ پاکستان کا نظام جو ہے جس میں نظام عدل بھی شامل ہے اور جو کہ سب سے زیادہ مضبوط نظام ہے اور جس کے اوپر پوری آپ کی زندگی جو ہے وہ ریوالو اراؤنڈ کرتی ہے جوڈیشل سسٹم کے اوپر۔ آپ آغاز کرتے ہیں انویسٹیگیٹر سے، پراسیکیوٹرز تک آتی ہے بات، پھر اس کے بعد عدالتوں میں کیسز ٹرائی ہوتے ہیں۔ نہ انویسٹیگیٹر جو ہیں وہ اس لیول کے ہیں، نہ ان کی انٹیگریٹی ہے اور زیادہ تر میں یہ کہتا ہوں، اور نہ ہی ان کے پاس وہ صلاحیت ہے جو اس طرح کے کیسز کو ڈیل کرنے کے لیے چاہیے۔ آپ حیران ہوں گے، اور بلکہ آپ نے کیا حیران ہونا، آپ تو روز ماشاءاللہ رپورٹنگ کرتے ہیں اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ ایک فورینزک سائنس کی لیب ہے پنجاب میں، جبکہ یہ کیسز ان کا گہرا تعلق فورینزک سائنس سے بھی ہے اور اس کے علاوہ سائبر کرائم سے بھی ہے، اور اس کے علاوہ یہ اتنے کمپلیکیٹڈ ہے کہ اس کی اسپیشل ٹریننگ چاہیے۔ یہ وہ پولیس والے جب آپ اسے ایف آئی اے میں لے آتے ہیں تو وہ وائٹ کالر کرائم کی انویسٹیگیشن شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس کیپیسٹی وہ نہیں ہوتی۔ آپ نے ان کی وہ اس طرح کے، جس طرح جان جے کالج آف کرمنل جسٹس ہے نیو یارک میں، اس طرح کے آپ کے پاس اسپیشلائزڈ، یعنی اس تھوڑا سا یہاں پہ بریک لیں گے، ایک ضروری کال ہے، اس کے بعد دوبارہ سے آغاز کرتے ہیں۔ معاف کیجیے گا ناظرین، ایک ضروری کال تھی، سننا ضروری تھی، تو بیچ میں گپ شپ کا اور آپ کے جو خیالات تھے پاکستان کے عدالتی نظام کے حوالے سے وہ سلسلہ منقطع ہوا، تو آپ سے دوبارہ سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہیں سے آغاز اچھا کریں۔ عمران صاحب، آپ کو جس طرح کا کرائم ہوگا اس کی انویسٹیگیشن کے لیے اسی طرح کے ماہر لوگ چاہیے۔ آپ جنرلی آج تک جو آپ نے مسئلہ دیکھا ہوگا عدالتوں میں، وہ پرابلم بنیادی یہ ہے کہ آپ کے پاس پراپر انویسٹیگیٹرز نہیں ہیں۔ آپ کے پاس انویسٹیگیٹرز وہی ہیں جنہوں نے ایک انویسٹیگیشن کا مطلب پتہ کیا ہے، یہاں لیا جاتا ہے کہ 161 کے بیانات جو ہیں، پہلے ایف آئی آر ایک سٹیریوٹائپ، پھر 161 کے بیانات جو ہیں وہ سٹیریوٹائپ، وہ کوئی منشی وہ بٹھا دیتے ہیں جس کو پیسے انہوں نے جو لیے ہوتے ہیں ان لوگوں سے، انہی میں سے کچھ پیسے دے کے تو وہ اسی طرح وہ فارمل کارروائی ہوتی ہے۔ یہ کام اسی وجہ سے پھر جب عدالتوں میں جاتے ہیں تو عدالتوں میں آپ کو کوئی ہوم ورک اس کیس کی انویسٹیگیشن کے بارے میں نہیں نظر آتا جو کیا ہو انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کا، جس کی ضرورت پراسیکیوٹرز کو ہوتی ہے۔ اچھا، پھر پراسیکیوٹرز بنیادی طور پر اس سٹیج پہ ہی پراسیکیوشن کے انچارج ہو جاتے ہیں جس وقت کیس آتا ہے ایف آئی آر۔ یہاں وہ معاملہ نہیں ہے، یہاں پراسیکیوٹرز کو آپ اس وقت انوالو کرتے ہیں جس وقت آپ کی، یعنی آپ نے چالان داخل کرنا، اس میں چالان کے ادخال پہ اگر کوئی اعتراض ہے ٹیکنیکل تو وہ اعتراض کر سکتا ہے۔ اس کی انویسٹیگیشن کے بنیادی جو معاملات ہیں جس میں اسے تو ایک بار پھر ناظرین سے معذرت اور حساب برابر ہو گئے صاحب۔ پہلا مرحلہ رہا انویسٹیگیٹرز کا جنہوں نے انویسٹیگیشن کرنے، اس کے بعد آ گیا معاملہ پراسیکیوشن کا۔ پراسیکیوشن جو ہے اس کا مکمل طور پر اس کیس کی نوک پلک سے لے کر
اس کی علیہ ما علیہ اور اس کے تمام پہلوؤں سے واقف ہونا ضروری ہے تاکہ کورٹ کو وہ پراپرلی اسسٹ کر سکے. یعنی جس وقت عدالت ان سے کوئی سوال کرتی ہے چاہے وہ حقائق سے متعلق ہو یا لا سے متعلق ہو تو وہ فائلیں نہ اس طرح کھولتے رہے, انہیں سیدھا سیدھا جس طرح پرائیویٹ کیسز کی تیاری ہوتی ہے اور بڑے بڑے سینئر لائر جو ہے وہ ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں کورٹ کو, چونکہ کورٹس جو ہے وہ بھی انسانوں پہ مشتمل ہیں. انہوں نے آپ سے سوال جو کرنے ہیں وہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ آپ کو موقع دیں, وہ اپنی جو ان کی آبزرویشن ہوتی ہے جو اپنے طور پر سمجھتے ہیں وہ سوال کرتے ہیں. ایک وہ تیاری ہوگی. اس کے بعد پھر عدالتیں ہیں. عدالت میں بیٹھا ہوا جج جو ہے وہ سب سے پہلی بات ہے اس کی انٹیگریٹی, اور دوسری بات اس کی آتی ہے کمپیٹنس. کمپیٹنس جو ہے اس سے زیادہ انٹیگریٹی ضروری ہے, چونکہ کمپیٹنس میں دونوں لائرز جو ہے وہ اس کی معاونت کر دیتے ہیں, لیکن جہاں تک انٹیگریٹی ہے, جب تک وہ جج کی انٹیگریٹی نہیں ہوگی اس وقت تک آپ اس سے توقع نہیں کر سکتے کہ وہ انصاف پر مبنی فیصلہ کرے. تو اب جب تینوں عناصر آپ کے سامنے ان کو آپ سنکرونائز کریں گے تو اس کے بعد آپ کرپشن کے ان کیسز کا, چاہے وہ میگا کیسز ہو اور چاہے وہ عام کیسز ہو, ان کے فیصلے کی بات کر سکتے ہیں. پھر آگے چوتھا مرحلہ آتا ہے اس کی ایگزیکیوشن کا. جو فیصلے وہ کرتے ہیں جس میں وہ آرڈر پاس کرتے ہیں کہ فلاں جائیداد کنفسکیٹ کر لی جائے, اس میں پھر اگلا مرحلہ جو ہے پھر اپیلوں میں جاتے ہوئے فائنل جا کے جب تک سپریم کورٹ آخری حد تک ایون ریویو نہ خارج کر دے اس وقت تک آپ ایگزیکیوشن کر نہیں سکتے. اور ایگزیکیوشن کا حوالہ مرحلہ پھر ایک مشکل مرحلہ ہے کہ آپ کو دوسرے ملکوں کی عدالتوں کے سامنے جا کر اپنے کیسز رکھنے ہیں اور وہاں جا کے بتانا ہے کہ یہ شخص جو ہے اس کے خلاف یہ ڈگری پاس ہوئی ہے اور تو انٹرنیشنل کووننٹ کے تحت اسے یہاں ایگزیکیوٹ کیا جائے, پھر وہاں ایک کار دارت. تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ سارے کا سارا معاملہ اس لحاظ سے اتنا پیچیدہ ہے کہ جو لوگ اس سے توقع لگائے بیٹھے ہیں, اور خاص طور پر وہ حکومت جو لوگوں کو یہ یقین دہانی کرا رہی تھی کہ جناب دیکھیں اور ہم سے کچھ نہ پوچھیں, معیشت کی بات نہ کریں, ہم کرپشن کو یوں پکڑیں گے اور گلے سے یوں ایسے پکڑ کے سارا کچھ نکال لیں گے اور پیسے واپس آ جائیں گے اور آپ کی معیشت میں ریل پیل شروع ہو جائے گی. ان کے لیے ان کی طرف سے میں سمجھتا ہوں لوگ مایوسی کا پیغام ذہن میں رکھیں, اس سے توقع کرنا یہ عبث ہے. تو ناظرین, عارف چودھری صاحب کے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جو پروسیکیوشن ہوتی ہے اور اس سے پہلے جو تحقیقات ہوتی ہیں ان کے درمیان ایک ربط ہونا ضروری ہے. جب تحقیقات چل رہی ہوتی ہیں تو ساتھ ساتھ جو پروسیکیوشن ہوتا ہے اسے بھی ساتھ میں ہی انوالو کیا جانا چاہیے. اور کیونکہ ہمارے معاشرے میں ہمارے جو سسٹم ہے, جو انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں, تحقیقات میں پروسیکیوشن کو انوالو نہیں کرتی, اور پھر عدلیہ میں یہ دیکھتے ہیں, عدالتوں میں یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیس وہاں پر صرف اس بنیاد کے اوپر خارج کر دیے جاتے ہیں کہ پروسیکیوشن اپنا مقدمہ ثابت کرنے میں ناکام رہا. تو اپنا عارف چودھری صاحب آپ یہ بتائیں, یہ تو پھر آپ نے بتا دیا کہ ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے یا جو ہمارا ایجنسیز ہیں جو کرپشن کو کرب کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں اس میں بہت سارے لکوناز موجود ہیں, لیکن حکومت نیب کے لاء میں ترمیم کرنے کے لیے جا رہی ہے. تو اس سے کس حد تک جو ہے وہ یہ سسٹم افیکٹ ہوگا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے نیب کو جو دعوے کرتا ہے, باتیں کرتا ہے, اس کی کارکردگی بھی سامنے آئے گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت جو ہے اس نے کلی کھول دی اپنے دعووں کی, جو وہ کہہ رہی تھی کہ جناب ہم آئیں گے تو یوں کریں گے, اور پرائم منسٹر صاحب نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ جناب اگر میں اس کے اوپر ہوتا اور میرے پتہ نہیں اتنے لوگوں کو میں پکڑ لیتا, 50 لوگ جو تھے انہیں یہ کر دیتا اور فلاں کو یہ کر دیتا. اس کی کلی اس لحاظ سے کھل گئی کہ جو حکومت آئی تھی اس کام کرپشن کے خاتمے کے لیے اس دعوے پر, اس حکومت نے کوئی ایک قدم ایسا نہیں اٹھایا جس سے وہ اعتراضات جو ان پہ تھے نیب کے اوپر, کیونکہ نیب کے اوپر بنیادی طور پر اعتراض جو تھا وہ یہ تھا کہ نیب کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے, نیب کے پاس انویسٹیگیٹرز نہیں ہیں, نیب کے پاس پراسیکیوٹرز نہیں ہیں, نیب کے پاس فنڈز نہیں ہیں. تو اس لحاظ سے نہ تو نیب نے کام کیا کہ اپنے جو پراسیکیوٹرز تھے ان کو بدلتے, انہوں نے بھی وہی جن کی اپنی وابستگیاں کسی کہیں اور تھی اور ماضی میں بھی ان کے اوپر باتیں تھیں انہوں نے بھی تبدیل نہیں کیا. اور حکومت نے آ کر میں سمجھتا ہوں کہ کمال کر دی کہ اب انہوں نے ٹوتھ لیس بنانے کا فیصلہ کر دیا ہے اس ادارے کو کہ اس کے اندر کچھ تھوڑی سی جان اور سکت تھی تو اس کو بھی ختم کر دیا جائے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو ترامیم اس حد تک تو ٹھیک ہے
کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی اپنا بیل کا معاملہ، بیل تو آ جانا ٹرائل کورٹ کے پاس، نیب کورٹ کے پاس، وہ کوئی اتنا مشکل معاملہ نہیں ہے. وہ تو آلریڈی بھی میں سمجھتا ہوں کہ 497 میں بھی بیل جو ہے وہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں ٹرائل کورٹ کے پاس، ایون مرڈر کیسز میں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس سے انہوں نے بیل دے دی. یا رائٹ بیل کا تو ہر جگہ ہوتا ہے، صرف کمپلیکیشن تھی کہ وہ کانسٹیٹیوشنل پٹیشن فائل کرنا پڑتی تھی. اس حد تک تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں. لیکن باقی جتنی ترامیم ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی زیادہ، اور خاص طور پہ آپ نے جب کمپنیز کو، بزنس کو، افراد کو، پرائیویٹ یعنی پارٹیز جو ہے، پرائیویٹ پارٹیز کو آپ علیحدہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس سے جرم کمپلیٹ ہوتا ہے اس کا ایک لازمی حصہ جو آپ نے علیحدہ کر دیا، جو نیب کی جورسڈکشن سے چلا گیا، تو اس کے بعد پھر اسے آپ نہ اس کی پراپر انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں اور نہ پراسیکیوشن، نہ ہی سزا دے سکتے ہیں. مثال کے طور پر یہ جتنے میگا کرپشن کیسز ہیں، اس میں جو پیسہ لینے والا ہے پبلک آفس ہولڈر، وہ پیسہ کس سے لیتا ہے اور کس کے ساتھ، کس کے ذریعے لیتا ہے اور کس کے نام پہ وہ رکھتا ہے، ساری ڈیرنگ کرتا ہے، وہ تو پرائیویٹ انڈیویجولز ہیں، بزنس مین ہیں. وہ بزنس مین جو ہیں وہ آپ کی کیبنٹ میں موجود ہیں، آپ کے سر پہ سوار ہیں، اور وہ بزنس مین ہی آپ کی ترجیح ہے. اور ان بزنس مین نے آپ کو کنونس کر دیا ہے کہ جب تک آپ ہمیں کھلی چھوٹ نہیں دیتے اس وقت تک آپ کی اکانومی نہیں چل سکتی. یقین مانے دنیا پوری میں کہیں بھی بزنس مین کو یہ چھوٹ نہیں. مائیکل ملکن کا کیس موجود ہے، کئی سال پہلے کی بات ہے، 90s کی بات، کہ مائیکل ملکن جو تھا اس کا ایک دن کی جو ان سائڈ ٹریڈنگ میں اس کی اتنے پیسے انوالو تھے جتنے پاکستان کا ایک سال کا بجٹ ہے ایک دن کی، اور اس کو کئی کاؤنٹ پہ سزا دی گئی اور اس سے ریکوری بھی کی گئی. اور اسی طرح اور بہت بڑے بڑے واقعات ہیں. آپ قانون کو یہ لوگوں کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کس طرح مذاق ہے. یا تو انہیں یہ توقع دلانی ہی نہیں چاہیے تھی، بلکہ اگر توقع دلائی تھی تو پھر بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اب یہ پاکستان میں ایک بہت بڑا حادثہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو آخری حد تک ایک توقع پاکستان کے سسٹم سے لگا بیٹھے تھے اور اس عمران خان کے ذریعے، اگر یہ بھی نہ کر سکے یا انہوں نے نہ کیا، نہ کر پائے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اتنی زیادہ لوگوں میں ڈسپونڈنسی اور مایوسی پھیلے گی جو قوم کے لیے اور ایک پاکستان کی وحدت کو قائم رکھنے کے لیے یا انٹیگریٹی کو قائم رکھنے کے لیے جو اعتماد ہوتا ہے عوام کا، عام آدمی کا، وہ کھو بیٹھے گی، ریاست کھو بیٹھے گی. چودھری صاحب، آپ کی اپنی رائے ہے کہ یہ قانون بننے سے جو نیب پہلے پرفارمنس نہیں دکھا رہا تھا، نیب کی کوئی کارکردگی نہیں تھی کرپشن کے میگا اسکینڈل کے اوپر، وہ مزید جو ہے وہ ٹوتھ لیس ہو جائے گا. لیکن میری اپنی یہ ذاتی رائے یہ ہے کہ نیب جو لوگوں کو گرفتار کر کے سالوں تک جیلوں میں رکھتا ہے، حراست میں رکھتا ہے، سالوں تک تحقیقات چلتی رہتی ہیں، محض دعوے سامنے آتے رہتے ہیں، باتیں کی جاتی ہیں بڑی بڑی، لیکن نیٹ ریزلٹ زیرو ہوتا ہے. لیکن کم از کم اس حد تک جو ہے نیب کو اپنی پرفارمنس جو ہے وہ ضرور بہتر کرنا پڑے گی اگر یہ لا پارلیمنٹ، اس حد تک تو کوئی قانون بات ہی نہیں انہوں نے کی. پارلیمنٹ جو ہے اگر اس کو اپروو کر لیتی ہے. عارف چودھری صاحب سے بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا. یہاں پر آپ بریک لیں گے اور بریک کے بعد پروگرام کا آپ اگلا جو حصہ ہے وہ دیکھ سکیں گے پارٹ 2 میں.